آج ایک بہت پرانے سوال پر بات کرتے ہیں جو آج بھی اتنا ہی اہم ہے۔ کیا واقعی ہمارا کردار ہی ہماری تقدیر طے کرتا ہے؟ آئیے اس سوال کا جواب 3 جدید کہانیوں میں تلاش کرتے ہیں۔ اچھا، تو ہم کریں گے کیا؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ نتائج کی دنیا ہوتی کیسی ہے، پھر ہم لالچ، مہربانی اور خاندان کی طاقت سے جڑی 3 کہانیاں سنیں گے، اور آخر میں ان سب کو جوڑ کر دیکھیں گے کہ ان میں مشترک کیا ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر نہ جانے کب سے لوگ سوچ رہے ہیں، فلسفیوں سے لے کر کہانی کاروں تک۔ لیکن آپ جانتے ہیں، کبھی کبھی سب سے گہرے جواب بہت سادہ کہانیوں میں چھپے ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم آج دیکھنے والے ہیں۔ تو ان کہانیوں کا جو پہلا اصول ہے وہ بڑا سیدھا سا ہے۔ یہاں ہر عمل کا ایک نتیجہ ضرور نکلتا ہے۔ ان دنیاوں میں اچھے یا برے انتخاب آپ کو سیدھے آپ کی منزل تک لے جاتے ہیں، جیسے وہ پہلے سے ہی طے شدہ ہو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کہانیوں میں کردار صرف ایک خوبی یا خامی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے آس پاس کی حقیقت کو بدل دیتی ہے۔ یہ بنجر زمین کو ایک سرسبز باغ بھی بنا سکتی ہے، یا اس کا الٹ بھی کر سکتی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ پہلی کہانی میں کیسے کام کرتا ہے۔ تو ہماری پہلی کہانی ہے حسد اور لالچ کے بارے میں، اور یہ ایک ایسی وارننگ ہے جسے نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں ہمارے سامنے 2 بالکل الگ طرح کے کردار ہیں۔ ایک طرف دیواکر ہے جو ایمانداری اور محنت سے کام کر رہا ہے اور کامیاب ہے، اور دوسری طرف ہے بھیرو جو شارٹ کٹ کے چکر میں حسد کی آگ میں جل رہا ہے اور اپنی ہی کامیابی کا راستہ روک رہا ہے۔ دیکھیں حسد کتنی خطرناک چیز ہے۔ یہ بھیرو کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ وہ تبھی کامیاب ہو سکتا ہے جب وہ دیواکر کو برباد کر دے۔ اس کا یہ منصوبہ صرف ایک سازش نہیں، بلکہ اس کی اپنی منفی سوچ کا عکس ہے۔ اور پھر کہانی میں ایک ان ایکسپیکٹڈ موڑ آتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے قسمت خود بھیروں کے ارادوں پر رد عمل دے رہی ہو، اور ایک ایسا جال بچھا رہی ہو جو سونے کا تو ہے، لیکن اسے چلانے والی چیز بھیروں کی اپنی لالچ ہے۔ اور یہ وہ لمحہ ہے جہاں بھیرو کا اصلی چہرہ سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ سونا دیکھتا ہے، اس کے اندر کی تھوڑی بہت انسانیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا یہ جملہ کہ تمہارے مرنے میں ہی میرا فائدہ ہے، اصل میں اس کی اپنی اخلاقی موت کا اعلان ہے۔ تو ہوا یہ کہ آخر میں جس جیل کو بھیروں نے دیواکر کے لیے ایک جال بنایا تھا، وہی اس کی اپنی سونے کی جیل بن گئی۔ ایک ایسی جیل جسے خود اس کے لالچ نے بنایا تھا۔ اچھا، اب چلتے ہیں اپنی اگلی کہانی کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ کیسے برائی کے انجام سے بات نیکی کے انعام تک پہنچتی ہے۔ اچھا، پہلی کہانی میں تو ایک ولن تھا، لیکن یہاں ایسا کوئی نہیں ہے۔ یہاں آزمائش حالات کی طرف سے آتی ہے۔ یوگی اور نیتو کی اصل پہچان اس بات سے ہونی ہے کہ وہ اس مشکل میں کیا کرتے ہیں جب ان کا مقصد صرف اپنی بیٹی کی محبت ہے۔ اور یہیں سے کہانی کا رخ بدلتا ہے۔ اپنی تمام پریشانیوں کے باوجود یوگی ایک اجنبی کی مدد کے لیے رک جاتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا، لیکن یہ ایک بے لوث فیصلہ تھا، ایک ایسا بیج جو آگے چل کر ایک معجزے کا درخت بننے والا تھا۔ انعام کے طور پر اسے پیسے نہیں ملتے، بلکہ کچھ بیج ملتے ہیں۔ یہ صرف بیج نہیں تھے، یہ اس کی مہربانی کی ایک شکل تھی، ایک ایسا تحفہ جس کی اصل قیمت کا اندازہ اسے ابھی نہیں تھا۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ اس کہانی کا اصل پیغام ہے۔ ایک بےلوث نیکی کا بدلہ برابر نہیں ملتا، بلکہ ایک ایسے معجزے کی شکل میں ملتا ہے جو پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ہماری آخری کہانی پر، جو ہمیں ایک تیسری خوبی کے بارے میں بتاتی ہے، اور وہ ہے خاندان کا اتحاد، جو بڑی سے بڑی مشکل میں بھی ہمت دیتا ہے۔ یہاں کہانی ایک خاندان کی ہے جن پر اچانک ایک بہت بڑی مصیبت آ پڑتی ہے۔ یہ صرف پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، یہ ایک ایسی آزمائش تھی جو ان کی ہمت توڑ سکتی تھی۔ ان کی امیدیں تقریباً دم توڑ چکی تھیں۔ اور جب سب کچھ نا امیدی میں ڈوبا ہوا تھا، تو ایک چھوٹی سی امید کی کرن نظر آئی، اور وہ بھی بچوں کی طرف سے۔ یہ صرف ایک آئیڈیا نہیں تھا، یہ اس بات کا اعلان تھا کہ ہم ایک خاندان ہیں اور ہم مل کر اس مشکل کا سامنا کریں گے۔ کبھی کبھی بڑے بڑے مسئلوں کا حل بہت عام سی چیزوں میں چھپا ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ پرانا کوکر صرف اس لیے خریدا کیونکہ یہ بڑا اور کام کا تھا۔ وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ صرف ایک برتن نہیں، بلکہ اپنی قسمت خرید رہے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا جس کی کسی کو امید بھی نہیں تھی۔ ان کی محنت، ان کے اتحاد کا صلہ ایک ایسے معجزے کی شکل میں ملا جس نے ان کی ساری پریشانیاں دور کر دیں۔ اچھا، تو اب جب ہم نے یہ تینوں کہانیاں دیکھ لیں تو ان میں دلچسپ بات کیا ہے؟ یہ الگ الگ کہانیاں ایک ہی طاقتور خیال کے گرد کیسے گھومتی ہیں؟
تو اگر ہم ان تینوں کہانیوں کو جوڑ کر دیکھیں تو ایک بات بالکل صاف نظر آتی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے اور برے لوگوں کے ساتھ برا، بلکہ یہ کہ کردار، چاہے وہ لالچ ہو، مہربانی ہو یا اتحاد، خود ایک ایسی قوت بن جاتا ہے جو آپ کی حقیقت کو بدل دیتا ہے۔ تو آخر میں ان کہانیوں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ایک اخلاقی کمپاس کی طرح ہے۔ ایک ایسی دنیا جو اکثر بے ترتیب اور غیر منصفانہ لگتی ہے، یہ کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ نیکی خود اپنا انعام ہے، ایک ایسی طاقت جو کائنات کا رخ ہماری طرف موڑ سکتی ہے۔ یہ کہانیاں بس ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ جو کہانیاں ہم خود کو اچھائی اور برائی کے بارے میں سناتے ہیں نا، شاید وہی دنیا کا سب سے طاقتور جادو ہیں۔